السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو F.F ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستانی گورنمنٹ سسٹم۔ جو پاکستان کی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ 3 مین پلرز پہ مشتمل ہے۔ ایک سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے ایگزیکٹو برانچ، دوسرا اس کا لیجسلیٹو برانچ، اور تیسرا اس کا جو مین پلر ہے وہ ہے جوڈیشل برانچ۔ اور پاکستان میں 3 طرح کے گورنمنٹ سسٹم رائج ہیں۔ پہلا فیڈرل گورنمنٹ سسٹم، دوسرا پروونشل گورنمنٹ سسٹم، اور تیسرا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کریں تو فیڈرل گورنمنٹ سسٹم میں جو ایگزیکٹو برانچ کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کی عمر 45 سال ہونا شرط ہے، اور ساتھ میں وہ مسلم ہو، اور یہ الیکٹورل کالج کے ذریعے سے ہی سلیکٹ ہوتا ہے۔ الیکٹورل کالج کی جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے تمام ممبرز شامل ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو 1174 ووٹس ہوتے ہیں، اور اس میں صدر بننے کے لیے 706 ووٹ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ صدر کا جو رول ہوتا ہے وہ نامینل ہی ہوتا ہے، اور اس نے مختلف سمریز پہ اپنے سگنیچر دینے ہوتے ہیں، اور مختلف جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو دوسرا مین سربراہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوتا ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے۔ اور پرائم منسٹر بننے کے لیے ایک تو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے، دوسرا اس کی عمر 25 سال ہو، اور یہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، ان تمام کے ووٹنگ کے ذریعے سے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس سے نیچے اگر آپ پرائم منسٹر سے نیچے بات کریں تو کیبنٹ آ جاتی ہے، اس کابینہ میں جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں لیجسلیٹو برانچ کی تو لیجسلیٹو برانچ میں مقننہ ساز لوگ ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، تو اس کا جو سب سے مین ادارہ ہے وہ ہے اس کا سینٹ ہے، اور سینٹ میں جو ممبران کی تعداد ہوتی ہے وہ اس ٹائم 100 ہے، جو کہ نیکسٹ الیکشن 2024 میں 96 ہو جائے گی۔ 25th امینڈمنٹ کے تحت اب جو فاٹا کے 8 ممبرانز تھے وہ کے پی کے ساتھ مل گئے ہیں، انہیں ضم کر دیا گیا ہے، اور اب جو اگلے الیکشن میں 96 ممبرانز کی تعداد ہوگی۔ اور سینٹ کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتی ہے، 50 ممبرز جو ہیں وہ 3 سال کے رہتے ہیں، پھر اگلے ٹرم کے لیے جو 3 سال کا ٹرم ہوتا ہے اس میں 50 ممبران دوسرے آ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں سینٹ کے بعد نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس میں جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے ہی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور ہر صوبے کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم پنجاب کے بارے میں بات کریں تو پنجاب کی جو نیشنل اسمبلی میں سیٹس ہیں وہ 183 ہیں۔ اسی طریقے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کی 75 ہیں۔ اگر آپ کے پی کی بات کرو تو کے پی کی 43 ہیں، اور بلوچستان کی 17 ہیں، اور کیپٹل کی 2، اور نان مسلم جو کوٹا ہے اس کی 10 شامل ہوتی ہیں، اور 60 جو سیٹس ہوتی ہیں وہ ویمن کوٹا کی رکھی جاتی ہیں۔ وہ عوام نہیں انہیں بلکہ یہی جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں یہی انہیں سلیکٹ کرتے ہیں۔ جو عوام کے ذریعے سے منتخب نمائندوں کی تعداد ہے وہ 272 ہوتی ہے، اور 60 جو ویمن کوٹا کی وہ یہی لوگ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہماری جو تیسرا مین پلر ہے وہ ہے جوڈیشل برانچ۔ تو فیڈرل گورنمنٹ سسٹم میں جو جوڈیشل برانچ میں سب سے بڑی جو پلر ہو وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا کام جتنے بھی پروونشل ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنا، اور قوانین کی انٹرپریٹیشن کرنا، اور پبلک انٹرسٹ کے کیسز کو ڈیل کرنا ہے۔ اور سپریم کورٹ کی بھی ملک میں مختلف برانچز بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہائی کورٹس آتی ہیں، اور ہر صوبے کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ پھر ادارہ آتا ہے وفاقی محتسب کا، یہ جنرل ضیاء کے دور میں بنا تھا، اور اس ادارے کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی عام شخص لیجسلیٹو برانچ یا ایگزیکٹو برانچ کے ممبران کے خلاف یہاں پہ درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے شریعہ کورٹس، یہ بھی جنرل ضیاء کے دور میں ہی بنی تھی۔ پھر اگر ہم لوور کورٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیشن کورٹس آ جاتی ہیں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد پھر ہمارے پاس کرمنل کورٹس ہوتی ہیں جہاں پہ مجرموں کو لایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ریونیو کورٹس آتی ہیں جو ملک کے مختلف ریونیو کے نظام کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں پروونشل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں۔ ہر صوبے کی جو حکومت ہوتی ہے اسے پروونشل گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے تحت ہر صوبے کو خود مختاری کا
حق دیا گیا۔ اگر ہم پروونشل گورنمنٹ میں ایگزیکٹو برانچ میں بات کریں تو ایگزیکٹو برانچ میں جو سب سے مین ہیڈ ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اور گورنر بالکل پریزیڈنٹ کی طرح نامینل ہی ہوتا ہے، مگر ان کیس جب آپ کی نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو گورنر راج لگا سکتا ہے، اور اس وقت اس کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، گورنر کے بعد چیف منسٹر ہوتا ہے، اور صوبائی حکومت میں جو سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہی ہوتی ہے، اور چیف منسٹر پھر جو ہے اس کے نیچے اس کی کیبنٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے اگر ہم پروونشل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو برانچ کے بارے میں بات کریں تو ہر صوبے کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے، اور اس اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ ہر صوبے کی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات کریں تو اس کے جو ممبران کی تعداد ہے وہ 371 ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سندھ کے بارے میں بات کریں تو سندھ کی 168 ہیں، کے پی کے کی 124 اور بلوچستان کی 65 ہیں۔ تیسرا جو پاکستان میں نظام ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو کہ اس وقت فعال نہیں ہے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کا جو سب سے مین پلر وہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کونسل۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے بعد پھر آتی ہے تحصیل کونسل، تحصیل کونسل کے بعد پھر جو آخری اس کا پلر ہے وہ ہے یونین کونسل۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے اسے ناظم یا میئر کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈپٹی میئر، اور ڈپٹی میئر کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم کے میں جو سب سے آخری نمائندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کونسلر۔